میں مست ہے اور رب کے احسانات کو بھول گیا ہے، جبکہ اللہ کے احسان ان گنت ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں، اس کے احسانات اگر تم گننے بیٹھو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اتنے احسان ہیں۔ یہاں ہمیں ذرا سا مال دولت ثروت کچھ اللہ تعالیٰ عطا کر دے تو ہم اکڑ جاتے ہیں۔ 50 بیگھہ زمین ہو آدمی کا معاملہ ہی الگ ہے، پھر تھوڑا سا کاروبار اچھا ہو جائے نا تو پھر اس کا معاملہ ہی بدل جاتا ہے۔ مگر غور کریں، ہم اپنی ملکیت پہ اتراتے ہیں لیکن رب کی ملکیت کو بھول جاتے ہیں۔ اصل ملکیت کا مالک تو پروردگار ہے۔ اب میں آپ کو یہاں سے قرآن سناتا جاؤں گا، رب کا کلام سنتے جانا اور توجہ سے میری گفتگو آپ حضرات اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لینا۔ ذرا محبت سے میں قرآن سناؤں گا، زور سے بول دیں سبحان اللہ۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا عالم کیا ہے؟ آج انسان اپنی ملکیت پہ اترا رہا ہے، مگر پروردگار کی ملکیت کو قرآن نے بیان کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے قرآن نے کہا بڑی برکت والی ذات ہے پروردگار کی، جو ملکوں کا مالک ہے۔ اصل مالک پروردگار ہے، اصل ملکیت اسی خالق کائنات کی ہے۔ اس کی ملکیت کی بات آئے، اس کے پروردگار، اس کے رب ہونے کی بات آئے، اس کے بادشاہ ہونے کی بات آئے تو قرآن سکھاتا ہے کیا کرنا ہے، کیسے کہنا ہے اور کیا بولنا ہے، کس انداز میں بولنا ہے۔ رب کا قرآن کہتا یوں عرض کیا کرو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے تم یوں کہا کرو، یوں عرض کرو اے اللہ ملکوں کے مالک، حقیقی بادشاہ تو ہے، سلطنت تیری ہے، اے مالک تو ہی اصل بادشاہ ہے۔ بادشاہوں کو بادشاہ بنانے والا، گداؤں کو سلطان بنانے والا، فقیروں کو شاہ بنانے والا، تو جسے نواز دے، تو جس پہ کرم فرما دے اے مولا، پھر اس کی قسمت کا ستارہ اوج ثریا پہ پہنچ جاتا ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، اس کے احسان بڑے ہیں ہم پر۔ اب ذرا ذہن قریب کرو، میں کوشش کروں گا کہ اپنی تقریر میں آپ کو ادھر ادھر کی باتیں نہ سناؤں، صرف اور صرف قرآن و حدیث آپ کے سامنے رکھوں اور آپ تک کوئی پیغام سنا کر چلا جاؤں۔ وہ پروردگار، اس کے احسانات، توجہ کرے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے بہت دیا، اتنا دیا کہ گن نہیں سکتے۔ اتنے احسانات کیے کہ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ پروردگار نے بڑا نوازا ہے میرے عزیزو۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ہے انمول دیا ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اللہ نے جو بھی دیا، ادھر دیکھو اب ذرا، اب اصل گفتگو آپ تک آئے گی۔ لب لباب جب پہنچے گا تو آپ اس کو ضائع نہ کرنا، مس نہ کرنا۔ اللہ نے جو دیا انمول دیا
دیا اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور مجھے زندگی عطا فرمائی ہے، زندگی کا مالک پروردگار ہے۔ دنیا چاہے جتنا اڑ لے، دنیا چاہے جتنا اترا لے، یہ زمانے والے جتنا چاہے ترقیوں کے دعوے کر لے، مگر زندگی پہ قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ کوئی مر جائے تو زندہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ زندگی کا مالک پروردگار ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ بولو ہے اس کا کوئی مول؟ اگر اس کی کوئی قیمت ہوتی تو مالدار آدمی کبھی نہیں مرتے، انسٹالمنٹ کے ذریعے اپنی عمر بڑھاتے رہتے ہیں۔ مگر زندگی کا مالک پروردگار ہے، اس نے وقت مقرر کر دیا ہے، جتنی لکھ دی ہے، جتنی سانسیں اس نے مقرر فرما دی، اتنی سانسیں ہی زندگی میں ہے۔ اب ذرا ذہن قریب کرو، اللہ تعالیٰ کے احسانات دیکھو۔ اللہ نے جو دیا انمول دیا، ہاتھ دیے انمول دیے، آنکھیں دی انمول دی، اللہ نے کان دیے انمول دیے، زبان دی انمول دی، مکمل وجود انمول ہے۔ یہ تو میں نے اپنے وجود کی بات کی ہے، یہ تو ہر انسان کے پاس ہے۔ آنکھیں ہر انسان کے پاس ہیں، کان ہر انسان کے پاس ہے، زبان ہر انسان کے پاس ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر آدمی رکھتا ہے، مگر اس سے بڑھ کر اللہ نے اور جو دیا وہ اتنا انمول دیا، اتنا انمول دیا کہ وہ کائنات میں اور لوگوں کے پاس نہیں۔ انسان بڑے دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن میرے عزیزو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا کہ آپ کو اور مجھے مسلمان بنا دیا۔ اللہ نے اسلام دیا تو اللہ نے انمول دیا، چن کر دیا۔ انتخاب پروردگار کا ہے، چناؤ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ نے چن کر دیا ہے۔ اے میرے بندو یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے مسلمان بنایا۔ آگے بڑھو، اس نے اسلام دیا، مذہب دیا تو پھر انمول دیا۔ اور جب اس نے اپنا پیارا رسول دیا، جب اس نے محبوب دیا تو وہ بھی انمول عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انمول نبی عطا فرمایا، انمول رسول عطا فرمایا۔ کیا شان ہے مدنی کریم آقا کی، کیا شان ہے جانے کائنات کی۔ کہنے والے نے کہا ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک کہنے والے نے کہا پہ کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ تو اللہ نے نبی دیا، انمول دیا۔ اس کی آواز کم نہ کریں، زیادہ رکھیں۔ اللہ نے نبی دیا، انمول دیا۔ توجہ ہے آپ کی بات؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے رسول دیا، انمول دیا۔ کتاب دی تو وہ بھی انمول، قرآن مجید سچا کلام۔ کہ انتخاب پروردگار کا، رسول بھی ایسا کہ انتخاب پروردگار کا، قرآن بھی ایسی کتاب کہ انتخاب پروردگار کا۔ اسی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو مجھے پکارا۔ اللہ تعالیٰ کا پکارنے کا انداز بھی دیکھ لو، اور اپنی قسمتوں پہ بھی ناز کرو، اپنی قسمتوں پہ بھی اتراؤ کہ اللہ نے پکارا ہے تو پکارنے کا پروردگار کا انداز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پکارا، شان یہ عطا کی تمہیں اور مجھے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کیا فرمایا؟ ادھر دیکھو میری طرف، کیا فرمایا؟ زور سے بولو، کیا فرمایا؟ اے ایمان والو۔
اب آپ کو میں بتاؤں، یہ علماء بیٹھے ہیں تائید کریں گے، پچھلی امتوں کو جب پکارا ہے نا اللہ نے تو رب کا پکارنے کا انداز الگ تھا۔ پروردگار عالم نے جب ان امتوں کو پکارا تو اللہ کا پکارنے کا انداز یہ، اللہ نے پکارا یا ایھا المساکین، اللہ نے ان کو پکارا تو کہا اے مسکینوں۔ اللہ نے ان کو پکارا تو فرمایا اے مسکینوں، لیکن اللہ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی سارے رسولوں کو جب پکارا تو پکارا اس انداز کے ساتھ، فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ اللہ نے انبیاء کو رسولوں کو پکارا تو کہا اے ایمان والو، اے میرے آقا کے غلاموں، اپنی قسمتوں پہ ناز کرو، تمہیں اور مجھے اللہ نے پکارا تو اس انداز میں پکارا جیسے اللہ نے میرے آقا سے پہلے آنے والے تمام انبیاء اور رسولوں کو پکارا تھا۔ اللہ نے ان کو پکارا تھا، انبیاء کو رسولوں کو پکارا تھا اے ایمان والو کہہ کر، اور وہی اللہ نے خطاب آپ کو اور مجھے دیا اور فرمایا اے ایمان والو۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے پکارا، پڑھیے قرآن کیسے پکارا۔ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کو پکارا تو فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بنی اسرائیل، اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، بنی اسرائیل کہہ کے پکارا، لیکن نبی کے غلاموں جب پروردگار نے آپ کو اور مجھے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والا کہہ کے پکارا، ایمان والوں کا خطاب دیا۔ لیکن سنو میرے عزیزو، یہ ایمان کیا ہے، یہ ایمان کیسے ملا ہے، اس ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کو سمجھنا ہے تو آؤ ذرا تمہیں تاریخ کے صفحات کو پلٹنا پڑے گا۔ آؤ چلو مکے کی جانب اپنا سفر کرو، آؤ چلو ذرا 1400 سال پیچھے چلو، تاریخ مکہ اٹھا کر دیکھو، تاجدار مدینہ والی یہ کائنات، تمہارے میرے آقا جانے کائنات مکے کے اندر حضرت عبداللہ کے کچے مکان میں، حضرت آمنہ کی آغوش محبت میں دنیا میں تشریف لائے، جلوگر ہوئے، آقا آئے، بہاریں آ گئی، آقا آئے، کائنات مشکبار ہو گئی، آقا آئے، فضائیں خوشبودار ہو گئی، تاجدار مدینہ کی ولادت ہوئی، بچپن گزرا، جوانی آئی، جوانی کے دن گزر رہے ہیں، 40 سال کا زمانہ گزر گیا۔ اہل مکہ نے دیکھا ہے خود جھوٹے ہیں مگر میرے آقا کو سچا کہہ رہے ہیں، خود وعدہ خلافی کیا کرتے ہیں مگر میرے آقا کو صادق الوعد الامین کہتے ہیں۔ یہ مکے والے جانتے ہیں، سارے مکے کے اندر اگر کوئی سچا ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زندگی مکے والوں کے سامنے رکھی، میرے حضور کا کردار ہے، میرے حضور کی زندگی ہے، سیرت ہے میرے آقا کی، متاثر تھے، مانوس تھے، لیکن میرے عزیزو 40 سال میرے آقا کی عمر ہے، پروردگار کا حکم آ گیا، اے محبوب اب چھپانا نہیں، اب اظہار کرنا ہے، اب اعلان کرنا ہے، نبوت کا اعلان کر دو۔ تاجدار مدینہ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے میرے آقا نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔
تاجدار مدینہ نے اعلان کر دیا، اے لوگوں، اپنے الگ الگ معبود بنانے والوں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ان معبودوں کو سجدے کرنے والوں، سنو، یہ معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق فقط ایک ذات ہے، وہ پروردگار کی ذات ہے۔ یہ تم نے بنائے وہ پروردگار جو ہمارا رب ہے، جو مالک ہے، خالق ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کو بنایا ہے، وہ کریٹر ہے، اس نے کائنات کو لفظ کن سے وجود عطا کیا ہے، وہ اصل مالک ہے، وہ اصل بادشاہ ہے۔ اس پروردگار کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاؤ، اسی کو ایک یکتا واحد مانو۔ میرے آقا نے اعلان کر دیا، اے لوگو، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ غور کرو میرے عزیزو، تاجدار مدینہ نے ادھر اعلان کیا، لوگوں کو پہلی بار مکے والوں کو پتہ لگا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کی حقیقت سامنے آ رہی ہے۔ اب ایمان کی حقیقت یوں ہی سامنے آتی چلی جا رہی ہے، آقا نے بتا دیا۔ پھر میرے آقا نے مزید فرمایا، تاجدار مدینہ نے ایمان کی حقیقت بیان فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا ایمان کے کئی درجے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ یوں کہے، لا الہ الا اللہ۔ ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ رات کا سناٹا ہے، یقین کریں یہ کلمہ وہ ہے، یہ فقرہ وہ ہے جس میں اسے ذکر اثبات و نفی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں انکار بھی ہے معبودان باطل کا، اور ایک اللہ کی توحید، اس کی یکتائی، اس کی صمدیت کا اقرار بھی ہے۔ تاجدار مدینہ نے اعلان کر دیا مکے والوں کے درمیان، اور آقا نے فرمایا پڑھو، لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ۔ ایمان کا اعلیٰ درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ یہی کلمہ ہے۔ ادھر مصطفیٰ نے پڑھایا تھا، ادھر ہم کو بھی یہ کلمہ ملا ہے، تو ذرا سارا مجمع اس رات کے سناٹے میں ایمان کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ کر ذرا لہرا کے جھوم کے پڑھے اور سب کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ، اور لہرا کے پڑھو، لا الہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آقا نے کلمہ پڑھایا۔ اب ادھر حضور کی غلامی میں آنے لگے، کلمہ پڑھنے لگے مکے کے لوگ، لیکن کچھ ایسے جو پروپیگنڈے کرنے لگے، جو دشمنی عداوت رکھنے لگے۔ دو گروہ تیار ہو گئے، ایک دیوانوں کا، فرزانوں کا، مستانوں کا، عاشقوں کا، شیدائیوں کا، اور دوسری طرف دشمن ہیں، دوسری طرف کافر ہیں، دوسری طرف آقا کے خلاف نہ جانے کون کون سی چالیں چلنے والے، حضور کو تکلیفیں اذیتیں پہنچانے والے، دونوں ہیں۔ مگر دیکھو، جدھر ایمان ہے ادھر ایمان کی بہاریں ہیں، جدھر ایمان ہے ادھر ایمان کی بہاریں ہیں، اور جدھر کفر ہے ادھر پھٹکار ہی پھٹکار ہے۔ ایمان والوں کی جماعت پہ جب نظر ڈالو گے تو تمہیں عاشق نظر آئیں گے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات کے عاشقوں، اب ذرا ایمان والوں پہ نظر ڈالو۔ نظر جا کے ٹھہرتی ہے وہ پہلا وفادار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں
پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا کہ جس پر ہمیشہ نبی کا کرم تھا، جھکاتے تھے نظریں عمر جس کے آگے، کھڑے ہو کے شام و سحر جس کے آگے، کھڑے ہو کے شام و سحر جس کے آگے، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے۔ عاشق یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، عشق سمجھنا ہے، عشق دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھ لو، آگے بڑھو اگر عشق سمجھنا ہے، عشق دیکھنا ہے، ایمان کی بہاریں دیکھنی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی کو دیکھ لو، حضرت عمر کی زندگی پر نظر ڈال لو۔ ایران سے آنے والا آیا، اس نے بادشاہوں کو دیکھا تھا، اس نے بڑے بڑے شاہوں کو دیکھا تھا، لیکن جب وہ مدینے میں آیا، وہ مدینے میں آ کر کہتا ہے اے مدینے والوں، میں نے سارا مدینہ گھوم پھر کے دیکھ لیا، سارے مدینے کے چکر لگا لیے، مگر مجھے کوئی محل نظر نہیں آیا۔ اہل مدینہ نے کہا کون سا محل، کیسا محل؟ کہنے لگا یہ مدینہ تمہارا دار الخلافت ہے، دار الحکومت ہے، تو تمہارا بادشاہ بھی ہوگا، تمہارے بادشاہ کا محل بھی ہوگا۔ مدینے والوں نے کہا اے ایران سے آنے والے، تیرے ایران میں بادشاہ ہوتے ہیں، تیرے ایران کے بادشاہوں کے محل ہوتے ہیں، لیکن یہاں بادشاہ نہیں ہوتے، یہاں تو نبی کے غلام ہوتے ہیں، اور جو نبی کے غلام ہوتے ہیں وہی امت کے امام ہوتے ہیں۔ کہا ان کے محل نہیں ہوتے؟ کہا اچھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بتایا امیر ہیں، بادشاہ نہیں، خلیفہ ہیں، بادشاہ نہیں۔ تو کہنے لگا یہ بتاؤ ملیں گے کہاں؟ تو بتایا کہ بیت المال کے کچھ اونٹ جنگل میں کھو گئے ہیں، لاپتہ ہو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں، ان کو تلاش کیا جا رہا تھا، مل نہیں رہے تھے، ہمارے خلیفہ خود گئے ہیں حضرت عمر کہ چلو میں اونٹوں کو تلاش کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم اونٹ تلاش کرتے کرتے جنگل کے اندر تھک گئے، ایک درخت کے نیچے سائے میں لیٹ گئے، اپنا درہ اپنے سر کے نیچے رکھا، آرام کرنے لگے۔ عمر آرام کر رہے ہیں، یہ تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچا، اس نے دیکھا، جب اسے پتہ لگا یہ ہے خلیفہ، یہ ہے امیر، جا کے کہنے لگا اے عمر کیسے خلیفہ ہو، کیسے امیر ہو، پھٹا لباس پہنے ہوئے ہو، پے بند لگے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں ایران میں بادشاہوں کے عمدہ لباس ہوتے ہیں، بادشاہوں کے اچھے لباس ہوتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہاں لباس کی قیمت نہیں ہوتی، وہاں لباس کی قیمت ہوتی ہے، یہاں انسان کی قیمت ہوتی ہے، وہاں پہ انسان کی قیمت نہیں ہوتی۔ فرمایا میرے حضرت عمر فاروق اعظم نے لباس چاہے جتنا اچھا ہو، اگر اندر سے بندہ گندا ہے وہ گندا ہی رہے گا، اور لباس بھلے میلا ہو لیکن دل میں عشق مصطفیٰ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں چمکا دیا کرتا ہے۔ یہ ایمان کی چمک اور دمک ہے، یہ ایمان کی بہاریں ہیں۔
اہل ایمان پہ نظر ڈالو، آگے بڑھو، پتہ لگ جائے گا حسن کی نگری کا تاجدار، لوگوں کو اپنی غلامی کے ذریعے جنت کا سرٹیفکیٹ دینے والا تمہارا میرا آقا، امت کا غمخوار نبی جدھر سے گزرا دیوانے اسی طرف چل پڑے، حسن کی نگری کا تاجدار جدھر سے چلا ہے عشق بھی پیچھے پیچھے چل کے آتا گیا، عاشقوں کی قطاریں بنتی گئی، عاشقوں کے کارواں بنتے گئے، اللہ نے چن چن کے بھیجا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، ذرا دل لگائیں، مزہ آئے گا۔ اللہ نے چن چن کے بھیجا ہے، اور کیسے بھیجا ہے؟ حبشہ کے رہنے والے بلال کو پروردگار نے چن کے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے فارس کے رہنے والے سلمان کو اللہ نے چن کے بھیجا ہے، وہ فارس سے آ گئے، جدھر حسن کی نگری کا تاجدار گیا ادھر پیچھے پیچھے عشق بھی آتا گیا، ادھر صہیب آ گئے، روم سے چل کر آ گئے، کیونکہ حسن کی نگری کا تاجدار آگے ہے تو پیچھے پیچھے عشق چلنے لگا، پیچھے پیچھے عاشقوں کی قطاریں بنتی گئی۔ یہ ایمان کی بہاریں ہیں، جدھر جدھر آقا گئے، جدھر جدھر سے وہ گزرے، جدھر جدھر سے آقا کے قدم پڑتے گئے، ادھر ادھر ایمان کی رونقیں، ایمان کی بہاریں، ایمان کے جلوے نظر آنے لگے، عاشقوں کی قطاریں لگنے لگی، عاشقوں کے مجمع لگنے لگے، عاشقوں کے جھرمٹ لگنے لگے۔ غور کرو میرے عزیزو، آج ہم اپنی قسمتوں پہ جتنا ناز کریں اتنا کم ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو اور مجھے مصطفیٰ جان رحمت کا، اسی محبوب کا امتی اور غلام بنا دیا ہے۔ اب یہ غلامی دیکھیں کیسی ہے، اور ایمان کی بہاریں اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کتنی جزاک اللہ۔ ایمان کی بہاریں اب اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، ہائے ہائے ہائے، اب دیکھیں ان ایمان کی بہاروں کو اللہ نے کتنی عزتوں سے نواز دیا، اللہ نے حضور کی غلامی کے صدقے کتنا کرم فرما دیا، پروردگار نے عزتوں کا اعلان قرآن مجید میں کیا، اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے فرمایا اے حبیب کے غلاموں، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، میں نے تمہیں بہترین بنا دیا ہے۔ کیا بنایا؟ زور سے بولو، بہترین بنایا نا؟ کیسا بنایا؟ نبی بہترین تو امت بھی، نبی لاجواب تو امت بھی، نبی عمدہ تو امت بھی، نبی اعلیٰ تو امت بھی، اور امتیں پیچھے۔ ادھر نظر ڈالو، تاریخ کے صفحات پلٹو، ذرا توجہ کرنا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ خدا کی قسم اپنی قسمتوں پہ رشک کرنے لگو گے۔ آج احساس کمتری میں جو لوگ ہیں نا، وہ اپنی قسمتوں پہ ناز کریں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے دنیا میں آج مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں، یہ جملہ پھر زبان پہ نہیں آئے گا، پھر کہو گے ہر مصیبت منظور ہے، ہر دکھ تکلیف گوارا ہے، مگر ہر حال میں مصطفیٰ کی غلامی، مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گردن میں رہے گا، کبھی مصطفیٰ کی غلامی سے منہ نہیں موڑ پائیں گے ہم، الحمدللہ۔ ایمان اللہ نے کتنا اعلیٰ بنایا، فرمایا تم بہترین ہو، بہترین ہو۔ کتنے بہترین؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، سنا ہے نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پہ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کیا کرتے تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے، اللہ سے بات چیت کرتے تھے، اللہ سے گفتگو ہوتی تھی، وہ موسیٰ۔ غور کرو میرے عزیزو، پروردگار سے کلام کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام، مگر ان کی امت اور اس امت کا قانون، یہ علماء بیٹھے ہیں تائید کریں گے، حضرت مولانا الیاس رضا
فیضی صاحب قبلہ بہترین نقیب ہے مگر بہترین عالم دین ہے، ان کی دعائیں چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی امت کے لیے قانون بنایا۔ کیا قانون ہے؟ اگر رات کے سناٹے میں، اب جملہ سنو توجہ سے، توجہ ہے آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ شاعر جتنے آئے ہیں وہ نعت پڑھیں گے، وہ اپنا کام کریں گے، میں تقریر کرنے آیا ہوں تو میں تقریر ہی سنا دوں آپ کو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہندوستان کے عظیم ترین شاعر مداح ہے اکلوتے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں ہمارے ملک کی نمائندگی کی ہے اور کر رہے ہیں الحمدللہ۔ حضرت اسد اقبال کلکتوی صاحب تشریف لے آئے۔ اب دیکھیے میری پشت پناہی کے لیے اور مجھے مضبوطی مل جائے گی الحمدللہ۔ اب آپ لوگ ذرا توجہ کریں، بات سمجھ میں آ رہی ہو تو زور سے بولیں سبحان اللہ، جن کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہو وہ بھی زور سے بولیں تاکہ سمجھ میں آ جائے، مچل کے بولیں سبحان اللہ۔ اچھا ایک مرتبہ سارا مجمع ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دے یا رسول اللہ۔ یہ بہادر پور کے بہادر لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یہ حضور مجاہد ملت کی فوج ہے، یہ مجاہد ملت کی سپاہ، ان کی فوج کے سپاہی ہیں۔ ان سے کہا ہاتھ اٹھاؤ تو سب نے اٹھا دیے، ورنہ بعض جگہوں پہ ہم تھک جاتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا دو مگر اٹھاتے نہیں ہیں۔ وہ کئی لوگ تو چڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا لوگوں کا چکر سمجھ میں نہیں آیا، کبھی کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ، کبھی کہتے ہیں پیر اٹھاؤ۔ اکثر ہمارے نقبا کہتے ہیں ایک ہاتھ ابا کے نام پہ ایک اماں کے نام پہ اٹھا، لوگ چڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تماشا کیا ہے۔ مگر آج میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، پھر آج جو سن لو گے نا تو خدا کی قسم کوئی اگر نہیں بھی اٹھاتا ہوگا تو آپ اس کا زبردستی ہاتھ اٹھوایا کرو گے پھر جلسے کے اندر۔ سنو ہاتھ اٹھانے کا بھی کیا معاملہ ہے، میں آپ کو قرآن سناتا ہوں رب کا کلام، ذرا مچل کے ایک مرتبہ اور کہہ دو سبحان اللہ۔ پروردگار عالم خالق کائنات نے سورہ یاسین کے اندر فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے اور قیامت کا منظر یاد دلا رہا ہے، مفہوم سنو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل بروز محشر یہ ہاتھ گواہی دیں گے پروردگار کے حضور، یہ تمہارے میرے ہاتھ گواہیاں دیں گے۔ یاد رکھنا اگر ہاتھوں سے شراب کے گلاس اٹھائے، شراب کے جام اٹھائے، ہاتھ گواہی دے دیں گے، کہیں گے مولا یہ تو شراب کے جام اٹھاتا تھا۔ اگر ہاتھوں سے جوئے کے اڈے پر بیٹھ کر پتے ہاتھ میں لیے پتے کھیلے تو یہ ہاتھ کہیں گے مولا یہ تو جواری تھا، جوا کھیلا کرتا تھا۔ اگر ان ہاتھوں سے غریب کو مارا ہے، اگر کسی پہ ظلم کیا ہے، ہاتھ کہیں گے مولا یہ بڑا ظالم تھا، غریبوں پہ ہاتھ اٹھاتا تھا۔ اگر ان ہاتھوں سے کسی کا مال چرایا ہے، اللہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے روبرو ہاتھ گواہی دیں گے اے مولا یہ چور تھا، اے مولا اپنے ہاتھوں کا اس نے غلط استعمال کیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا بہادر پور اور اطراف سے آنے والوں، نبی کے عاشقوں، مصطفیٰ کے غلاموں، یہی ہاتھ ہوں گے، اللہ کا دربار ہوگا۔ اگر ادھر بہادر پور کے اندر تاجدار مدینہ کانفرنس کے اندر ہاتھ اٹھا دیا ہوگا، اسے گواہ بنا لیا ہوگا اور اللہ کی پاکی کا اعلان کیا ہوگا تو یہ ہاتھ کہے گا اے مولا یہ تیرا بندہ گناہگار تو تھا مگر تیرے ذکر کے جلسے میں آتا تھا، یہ تاجدار مدینہ کانفرنس میں آتا تھا تو یہ آ کر تیری پاکی کا اعلان کرتا تھا اور اپنے ہاتھوں کو گواہ بناتا تھا۔ جب ایسا مجمع میرے سامنے ہوتا ہے نا ایسے سامعین، پھر میرا جی چاہتا ہے میں سناؤں اور پھر میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا۔ اور آج میں آپ کو کہہ بھی رہا ہوں اگر ادھر ادھر کی سنو نا فوراً کہہ دینا امتیاز برکاتی تقریر ختم کرو، تم اپنی زبان پہ قائم نہیں رہے۔ میں صرف
باپ کو اللہ کا پیغام سنانا چاہتا ہوں، رب کا کلام سنانا چاہتا ہوں۔ اور یاد رہے دنیا میں رب کے کلام سے اعلیٰ کوئی کلام، رب کے کلام سے اچھا کوئی کلام، رب کے کلام سے عمدہ کوئی کلام یہ قرآن ہے کہ اللہ نے فرما دیا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ھدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ اللہ نے فرمایا یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اس میں ہر شے کا کھلا بیان ہے۔ فرمایا یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، یہ جنت کی بشارت بھی ہے۔ یا اللہ کس کے لیے؟ فرما دیا مسلمانوں کے لیے۔ یہی قرآن ہے، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن ہے، یہ رب کا کلام ہے، مگر سنو بات جہاں پہ تھی وہیں چلو۔ میں نے عرض کیا نا اللہ نے جو دیا انمول دیا، اور انمول تمہیں مجھے بنا دیا۔ کنتم خیر امت کا تاج زرری عطا فرمایا، اور عزت کیسے بڑھائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک امت ہے، مگر اس امت کا قانون کیا ہے؟ رات کے سناٹے میں، رات کی تنہائی کے اندر چھپ کر رات میں کوئی گناہ کر رہا ہے، اس نے گناہ کیا، صبح کو اس کی پیشانی پہ، اس کے ماتھے پہ اللہ تعالی غیبی طور پہ لکھ دیا کرتا تھا کہ اس نے رات یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رات کے سناٹے میں، رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے والا گناہ کیا کرتا تھا، اس کے دروازے پہ غیبی طور پہ لکھ دیا جاتا تھا رات اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا رات اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ اے لوگو ذرا غور کرو، کوئی رات میں چھپ کر بھی گناہ کرتا تھا، اللہ اس کے عیب کو ظاہر کر دیتا تھا، اس کے گناہ کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیتا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ کی امت کا یہ قانون میں نے آپ کو بتا دیا۔ حضرت موسیٰ ایک دن توریت پڑھ رہے ہیں، توریت بھی اللہ کا کلام ہے، تلاوت کر رہے ہیں، توریت کے اندر آپ نے پڑھا ایک امت آئے گی کائنات میں، اور اس امت کی شان یہ ہوگی وہ رات کے اندھیرے میں نہیں، رات کے سناٹے میں چھپ کر نہیں، بلکہ دن کے اجالے میں، وہ تنہائی میں نہیں، بلکہ وہ لوگوں کے درمیان ظاہری طور پر بھی اگر وہ امت گناہ کرے گی تو اس میں لکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پہ پردے ڈال دے گا، اللہ اس کے گناہوں کو چھپا دے گا۔ حضرت موسیٰ نے جیسے ہی پڑھا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، عرض کرنے لگے مولا، اے مولا، اے پروردگار، یہ اتنی عزت والی امت، یہ اتنی شان والی امت، اے مولا تجھ سے گزارش ہے یہ امت مجھے عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کیسے عطا کر دوں، یہ امت تو میرے محبوب کی امت ہے۔ یہ ایمان کی بہاریں نہیں تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب کی امت ہے۔ اب سنو حضرت موسیٰ کی امت کا قانون سنو، اگر وہ صدقہ دیا کرتے تھے، صدقے والی چیز کو لا کر میدان میں رکھ دیا، ادھر انہوں نے میدان میں رکھا، آسمان سے بجلی آئی یا کوئی آگ آئی، اور وہ آگ وہ بجلی آسمان سے آ کر اس کو جلا دیا کرتی تھی یا لے جاتی تھی اٹھا کر، جس کا صدقہ قبول ہوا اس کا جل گیا یا آگ وہ بجلی
بجلی لے گئی، اور جس کا قبول نہیں ہوا پڑا رہ گیا، سڑ گیا، گل گیا، خراب ہو گیا۔ دنیا کو پتہ لگ جاتا تھا یہ کتنا بدترین انسان ہے، اس کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوا۔ لیکن حضرت موسیٰ نے توریت میں پڑھا، اس میں لکھا ہوا ہے ایک امت ایسی آئے گی، اس امت کا مقام یہ ہوگا، وہ امت جب صدقہ کرے گی وہ ادھر یوں مٹھی بند کر کے صدقہ دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے کو فوراً قبول فرمائے گا، اللہ فوراً قبولیت کا درجہ عطا کرے گا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا مولا یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے فرما دیا اے موسیٰ یہ امت تمہیں کیسے دے دوں، یہ امت تو میرے محبوب کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ اتنی شان والی امت، اتنی عظمت والی امت، اتنا اس کا مقام بلند، تو پھر حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اب تم مچل اٹھو گے، یہ جملہ سنو گے پورا مجمع تڑپ جائے گا، خدا کی قسم یہ جملہ سنو گے سارا مجمع اپنی قسمتوں پہ رشک کرنے لگے گا، اپنی قسمتوں پہ فخر اور اپنی قسمتوں پہ ناز کرو گے اور مچل جاؤ گے، ہر دیوانہ زور سے بولے گا۔ جملہ سنو، حضرت موسیٰ نے جب دیکھا اتنی شان والی امت ہے، اتنی شان والی امت ہے، اتنی شان والی، اتنی بہترین، اتنی اعلیٰ، اتنی افضل، اتنی عمدہ، حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے، عرض کرنے لگے اللہم اجعلنی من امتی محمد، عرض کرتے مولا اے میرے پروردگار، اب جملہ سنو ضائع نہ کرنا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے مولا اگر یہ امت مجھے عطا نہیں کرتا تو اتنا تو کرم کر دے کہ اس امت میں مجھے شامل کر دے۔ سلامت رہو، زندہ باد جیو۔ میرے پیر میں وقت کی بیڑی ہے، ابھی تو میری گفتگو کا آغاز ہے، ابھی پیر میں میرے وقت کی بیڑی ہے، لیکن میرے پاس ابھی 10 سے 12 منٹ ہیں، میں نے اپنا ٹائم دیکھا ہوا ہے۔ ابھی میرا جو وقت ہے اس وقت میں ضرور اپنی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا۔ ذرا سارا مجمع محبت سے حضور کی محبت میں جھوم کے بولے سبحان اللہ، بولو ہے نبی ہمارا لاجواب، بولو ہے نا لاجواب نبی، بولو ہم بھی لاجواب امتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اسی لیے ہماری یہ شان ہے، تو ہم سارے دیوانے اسی لیے تو حضور کو پکارتے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں جو مانگنا ہے مانگ لو سرکار آ گئے، جو مانگنا ہے مانگ لو سرکار آ گئے، جو مانگنا ہے مانگ لو سرکار آ گئے، دونوں جہاں کے مالک مختار آ گئے، دونوں جہاں کے مالک مختار آ گئے، اور آزادیاں دلانے غلاموں کو قید سے، زور سے بولو، آزادیاں دلانے غلاموں کو قید سے، آزادیاں دلانے غلاموں کو قید سے، آقائے دو جہاں شہ ابرار آ گئے، آقائے دو جہاں۔
اچھا نیک لوگوں کی تو بات ہی کیا، وہ تو اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں چلی جائیں گے، مگر گناہگار گھبرائیں گے، پریشان ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ادھر میرے آقا فرمائیں گے گناہگاروں گھبراتے کیوں ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا نیک تیرے، پرہیزگار تیرے، عابد زاہد تیرے، لیکن یہ گناہگار سارے کے سارے میرے۔ آزادیاں دلانے غلاموں کو قید سے آقائے دو جہاں شہ ابرار آ گئے، اور سب پارسا چلے گئے اللہ کی طرف، سب پارسا چلے گئے اللہ کی طرف، سب پارسا چلے گئے اللہ کی طرف، حصے میں مصطفیٰ کے گنہگار آ گئے، حصے میں مصطفیٰ کے گنہگار آ گئے، جو مانگنا ہے مانگ لو سرکار، زور سے بولو سرکار آ گئے۔ کتنی عزتیں دی ہیں نا مصطفیٰ نے، کتنی اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں عزتیں دی ہیں۔ سنو ایمان کی بہاریں تو دیکھو، اللہ نے بہترین امت بنا دیا، حضور کا غلام جو بنایا تو کرم اتنے کر دیے، اتنے کر دیے، اتنے کر دیے، غور تو کرو۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اتنے کرم بھی اللہ نے حضور کے صدقے کیے، تم جانتے نہیں ہو ہماری زندگی کیسی ہے۔ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اے بابو، ہم جب صبح اٹھتے ہیں، یہ تمام مجمع کے اندر جتنے نوجوان ہیں، اور اب تو نوجوانوں کی بات ہی کیا کریں حضرت، جوان تو جوان، اب تو بڈھے بھی رنگیلے ہو گئے۔ عجیب دور آیا، عجیب دور آیا، جسے دیکھو رنگین مزاج ہو گیا، رنگیلا ہو گیا۔ اور نوجوانوں کی تو بات ہی کیا، اکثر میں حالات دیکھتے ہیں تو کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ فیشن کا یہ دور سہانا لگتا ہے، اچھا خاصا مرد زنانہ لگتا ہے۔ رنگینی ہے نا، اس رنگینی میں یہ بھی بھول گئے کہ ہم کیا ہیں۔ مگر سنو، جب بندہ صبح کو اٹھا نا، آنکھیں کھلی نہیں ہیں پوری طرح سے، چندھیا رہی ہیں آنکھیں، مگر اٹھتے ہی اس کا ہاتھ اپنے بستر پہ سب سے پہلے کیا تلاش کرتا ہے؟ موبائل۔ ابھی پوری طرح سے آنکھیں نہیں کھلی، آنکھیں چندھیا رہی ہیں، پوری طرح سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، سب سے پہلے ہاتھ اس کا بستر پہ موبائل تلاش کر رہا ہے۔ موبائل جیسی ہاتھ میں آیا، اس نے اس کا بٹن دبایا، پہلے ٹائم دیکھا، اور نوجوانوں کا حال یہ کہ اگر 9 بجے ہیں، انہوں نے دیکھا ابھی تو 9 بجے ہیں، ابھی کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا، واپس رکھا دوبارہ، بولے 1 گھنٹہ اور سوئیں گے، 10 بجے اٹھیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے، کچھ نوجوان انہوں نے کبھی سونا نہیں ہے، چلو اب کیا کریں، تو چلو موبائل اٹھایا، آنکھیں پوری طرح کھلی نہیں تھی، آنکھوں کی کھڑکیاں تھوڑی کھل رہی تھی، تھوڑی بند تھی، اس نے اٹھا کے سب سے پہلے واٹس ایپ کھولا، اور واٹس ایپ پہ دیکھا کس نے رات میں مجھے کیا میسج کیا۔ یہ ہوتا ہے نا، واٹس ایپ کے میسج کی بڑی فکر ہوتی ہے آدمی کو۔ حد ہے کہ نماز میں گیا ہے، سنتیں پڑھ لی، جماعت کی تیاری ابھی ہے، 2-4 منٹ کا وقت ہے، اس میں بھی واٹس ایپ چیک کر لیتا ہے آدمی۔ واٹس ایپ پہ میسج کیا آیا، کس نے کیا بھیجا؟ واٹس ایپ چیک کرنے والوں، اپنے میسج چیک کرنے والوں، اے نوجوانوں، صبح کو بستر سے اٹھ کر سب سے پہلے اپنے واٹس ایپ کے میسج چیک کرنے والوں، کیا تم نے کبھی یہ خیال نہیں کیا ہم یہ میسج تو دیکھ رہے ہیں کس نے کون سا میسج بھیجا ہے، مگر دن میں 5 مرتبہ پروردگار کے گھر سے ایک میسج آتا ہے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، وہ 5 مرتبہ میسج آتا ہے۔ واٹس ایپ کے میسج دیکھنے والے اللہ کے میسج کو کبھی اس پہ غور ہی نہیں کرتے۔
یہ بھی المیہ ہیں، یہ بھی سچائی ہے۔ مگر عجیب زمانہ آ گیا، موبائل کے اندر سب کچھ موجود ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہو، لیکن میرے عزیزو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، اس کے بڑے احسانات ہیں، اس نے ایمان عطا کیا، اسلام عطا کیا، قرآن عطا کیا، تو ذرا رب کی عنایتوں کے بارے میں سوچا کرو۔ اللہ تعالیٰ کریم پروردگار مصطفیٰ کے صدقے کرم فرماتا ہے، ہماری صبح نافرمانیوں سے ہوتی ہے، ہماری صبح سے لے کر دوپہر تک، رات تک، جب تک بستر پہ جاتے نافرمانی نافرمانی نافرمانی۔ ایمانداری سے بتاؤ صبح سے لے کر رات تک ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، اتنی نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جانا چاہیے اتنی نافرمانیوں پر، مگر عذاب نہیں آتا۔ ان امتوں کا ذکر بھی سنا ہوگا، ایک نافرمانی کی اللہ ناراض ہو گیا، اللہ کا قہر نازل ہوا، عذاب خدا بندی آ گیا، اللہ نے ان کے چہروں کو بگاڑ دیا، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا، اللہ نے انہیں خنزیر بنا دیا، شکلیں بگاڑ دی۔ آخری بات ہے، توجہ سے سننا، گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وہ امتیں اللہ نے فرمایا قوم ہود سے کہ دیکھو ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، اس کا ادب کرنا، احترام کرنا، شکار نہیں کرنا ہے، لیکن اللہ نے ادھر مچھلیوں کو حکم دیا ساری کنارے پہ پہنچ جاؤ۔ مچھلیاں کنارے پہ آئیں، دل للچا گیا، جگاڑ لگانے لگی۔ ہمارے جگاڑ بڑا چلتا ہے نا، اتنا چلتا ہے حضرت کے موٹر سائیکل کو بیچ میں سے کاٹ کے پیچھے سے اسے لوڈنگ والی گاڑی بنا دیتے ہیں۔ جگاڑ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھئی کوئی تدبیر نکالو، کوئی طریقہ اختیار کرو، کوئی ایسا کام کرو کہ جس سے ہمارا شکار بھی ہو جائے، رب بھی ناراض نہ ہو۔ تو انہوں نے نالیاں بنائی، گھروں تک لائے، حوض بنایا گھر میں چھوٹا سا، کہا ہفتے کے دن نہیں پکڑیں گے، ہفتے کے دن مچھلیاں آتی بہت ہیں، ان نالیوں کے ذریعے گھر میں آئیں گی، حوض میں آئیں گی، جب گھر میں آ جائیں گی مال اپنا ہو جائے گا، ہفتے میں نہیں پکڑیں گے، اتوار میں پکڑ لیں گے، کام ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، پروردگار کا غضب، اس کا قہر نازل ہوا، عذاب آیا، اللہ نے ان کے چہرے بگاڑ دیے، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ بولو، زور سے بولو۔ اے ادھر پیچھے کھڑے ہوئے میرے تمام نوجوان اور بیٹھے ہوئے میرے بزرگ، آخری جملہ میرا ہوگا، اسی پہ تقریر بھی ختم ہوگی، اور یہ دل میں محفوظ کر لینا، بسا لینا۔ ذرا سنو اللہ نے کیا بنایا، بولو کیا بنایا، اونچا بولو، بندر۔ اور دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ہمارے پوروج بندر تھے، بلکہ کچھ لوگ نہیں، بہت لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ہمارے پوروج بندر تھے۔ ہم نے کہا تمہارے ہوں گے بندر، ہم تو الحمدللہ حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ تم ہوگے بندروں کی اولاد، ہم نہیں ہیں، ہم تو حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ وہ آدم جنہیں اللہ نے عزتوں سے نوازا، وہ آدم جنہیں اللہ نے مسجود ملائک بنا دیا، وہ آدم ان کی اولاد ہیں، ہم تم ہوگے بندروں سے۔ آخری جملہ سنو اب میرا، اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ علماء کرام سے دعائیں چاہتا ہوں، بھائی اسد اقبال صاحب قبلہ دعا چاہتا ہوں، محترم الیاس فیضی صاحب ہمارے بزرگ، جب ہم شاید پیدا نہیں ہوئے ہوں گے تب سے نظامت کر رہے ہوں گے غالباً، ہاں نہیں ہوں، تو یہ بزرگ ہمارے علماء ہیں، ان کی دعائیں چاہتا ہوں، سنیں ذرا میری بات، دھیان سے سننا۔ یہ آخری جملہ سن لیا نا تم نے، میں سمجھوں گا تم نے میری پوری تقریر سن لی۔ اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، بندر بنا دیا، مگر غور کرو، آج جب جلسے سے جانا، بہادر پور کے غیور مسلمانوں، اطراف سے آنے والے سنیوں، جب گھر جاؤ گے نا واپس، تو گھر پہ جا کر شیشہ اٹھانا، آئینہ اٹھانا، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، آئینہ اٹھا کے اپنا چہرہ دیکھنا، پھر اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا اس کا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنا اے مولا میں تو بڑا گناہگار ہوں، یا اللہ انہوں نے ایک نافرمانی کی، تو نے ان کو بندر بنا
بنا دیا. میں تو صبح سے لے کر رات تک, جب سے اٹھا جب تک سویا, نافرمانیوں پہ نافرمانیاں, نافرمانیوں پہ نافرمانیاں. نمازیں میں نے چھوڑی, جھوٹ میں نے بولا, غیبت میں نے کی, حسد کینہ بغض میرے سینے میں رہا. اے مولا اتنے گناہ کیے, اتنے گناہ کیے, لیکن مولا انہوں نے ایک نافرمانی کی, تو نے بندر بنا دیا. میں اتنی نافرمانیاں کرتا ہوں, آئینے میں چہرہ دیکھنا, اللہ کا شکر ادا کرنا. یا اللہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی میرا چہرہ سلامت ہے, میرا حسن سلامت ہے, میرا وجود سلامت ہے, میری شباہت سلامت ہے. یاد رکھنا عذاب نہیں آیا, ہمیں اللہ نے بندر نہیں بنایا. تو اس میں اپنے اعمال کا کمال نہ سمجھنا, اپنے سجدوں کا کمال نہ سمجھ لینا. یاد رکھنا اگر اللہ کا عذاب نہیں آتا, اس میں تیرے میرے اعمال کا کمال نہیں ہے, یہ تو آمنہ کے لال کا کمال ہے. یہ تو مصطفیٰ جانے رحمت کا کمال ہے. جی یہ تو آمنہ کے لال کا کمال ہے, یہ صدقہ مدینے والے کا ہے. جو بھی ایمان کی بہاریں ہیں صدقہ مدینے والے کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کبھی موقع ملا تو اس سے آگے گفتگو کریں گے. اللہ تمہیں مجھے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.